السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگ بھائی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج کا سوال ہے معرفت کی تعریف کیا ہے، معرفت ہوتی کیا ہے، عارف کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، معرفت سیدھا سیدھا لفظ ہے، پہچان کو کہتے ہیں کہ اللہ کی جو پہچان ہے اس کو کہتے ہیں معرفت۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کو اللہ کی معرفت ہو گئی، جس کو اللہ کی معرفت ہو گئی اس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے پہچان لیا اس کو کہتے ہیں عارف۔ دیکھیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے اگر کریں، کتاب کا حوالہ پڑھ کر سنا دیں تو اس سے آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرے جس سے اس کو بھی معرفت نصیب ہو۔ تو اس کی سب سے پہلے تو مرشد کامل کی ضرورت ہے۔ مرشد کامل جب تک اللہ کا ولی اس کا مرشد نہیں ہوگا تو یہ راستہ کبھی طے ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی معرفت نہیں ہوگی، کیونکہ جس کو خود معرفت نصیب ہے تو وہ تو اس راستے پہ چلائے گا۔ پیر کے لیے پیر کا باپ، پیر کا بیٹا یا قوم کوئی شرط نہیں، اللہ کا ولی ہونا شرط ہے، کیونکہ ولی ہوگا تو ولایت کا راستہ دکھائے گا، معرفت کا راستہ دکھائے گا، اور پھر فیض و برکت عطا کرے گا، تو وہ بھی اللہ کی معرفت کو مرید بھی پہنچ جائے گا۔ تو ایک چیز یہ ہوگی، دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے یہ روشنی کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق یہی سمجھتی ہے کہ یہ روشنی کی طرح ہے۔ اگر اللہ کی ذات روشنی کی طرح ہو تو پھر رات تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، تو وہ ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو پھر اندھیرا کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کی ذات روشنی کی طرح نہیں ہے، اللہ کی ذات جو ہے یہ سیلاب نور ہے، سمندر کی طرح۔ تو اس کو اس مثال سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب کسی کو معرفت ہوتی ہے وہ اس طرح ہے، یہ مثال ہے، اسی طرح وہ اصل میں ظاہر میں ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی اندھیرے میں چل رہا ہے، خشکی پر چل رہا ہے، آگے سمندر آ جائے، جیسے اس کا ایک پاؤں خشکی پر اور دوسرا اٹھا کے اس نے رکھا اندھیرے میں تو پانی میں گر گیا، تو اس کو کہتے ہیں اس وقت اس کی پہچان جو ہے وہ اللہ کی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ذات میں گر جائے گا تو اس کے اب اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف جو ہے وہ پانی پانی ہے، تو اب وہ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں پانی میں گر گیا ہوں، ہر طرف پانی ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی کی روح پاک ہو جائے، اس کے حجابات ختم ہو جائیں مرشد کی نگاہ کرم سے، جب اس پر ذات کا اظہار ہوگا وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آدمی سمندر میں گر گیا، کیونکہ یہاں ہر وقت ہر چیز جو ہے اللہ کے نور میں ہی رہ رہی ہے، اللہ کا نور ہر وقت ہر جگہ اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ تو جب اس پر اظہار ہوتا ہے تو یہ جہان جو ہے یہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے، تو وہ پھر جدھر بھی دیکھتا ہے یہ خواب میں ہوگا، ظاہر میں جاگتے میں نہیں ہوتا۔ نبیوں کو جاگتے میں ہو سکتی ہے لیکن ولیوں کو خواب میں ہوگی کہ روح کے اوپر ذات کا جب اظہار ہوگا تو یہ جہان جو ہے یہ نظر سے غائب ہو جائے گا چند لمحوں کے لیے۔ اور اگر کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں تو ان کو جاگتے میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ یہ جہان غائب ہو جائے گا۔ اب وہ جس طرف بھی دیکھے گا ذات ہی ذات ہے، اللہ کا نور ہی نور ہے، جو پانی کی طرح نظر آئے گا، سمندر کی طرح نظر آئے گا۔ تو اس وقت یہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر بھی دیکھو ادھر میرا چہرہ ہے۔ تو پھر اس آیت کا اظہار بھی اس ٹائم ہوتا ہے کہ اب آدمی اوپر نیچے، کیونکہ ہر طرف ہر جگہ ذات موجود ہے، کوئی خالی جگہ نہیں ہے، تو پھر اس وقت بھی ذات کو اس عارف کو، اس کی روح کو صرف اللہ کا نور ہی آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو اس ٹائم اس آیت کا بھی اظہار ہو جاتا ہے کہ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر میرا چہرہ ہے۔ تو اس طرح
اب اس نے پہچان لیا ہے، اس سالک نے، اس عارف نے، اس کو اللہ کی معرفت ہو گئی، اس نے اللہ کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کی ذات ہے، لیکن ابھی فنائیت نہیں ہو گئی اس میں۔ یہ اتنا بھی کوئی آدمی مرشد کامل کے فضل و کرم سے، ان کی نگاہ کرم سے پر ذوق ہو کر چلتا رہے تو یہ 20 سال میں جا کر نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہو کر 20 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، اسی طرح طریقت میں بھی آدمی 20 سال میں بلوغت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس ٹائم یہ ذات کو دیکھ لیا، اس نے پہچان لیا ہے، لیکن ابھی فنائیت نہیں ہو گئی، ذات کی صفات ابھی اس میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ جس طرح آپ کوئی اینٹ وغیرہ، کچی اینٹ پانی میں پھینک دیں تو اینٹ پر یہ تو اظہار ہو جائے گا کہ وہ پانی میں گر گئی ہے، اس نے پانی کو پہچان لیا ہے، لیکن ابھی پانی کے ساتھ مل کر پانی ہونا باقی ہے۔ اسی طرح روح میں جو ہے وہ پھر ذات کی صفات آئیں گی، اس پر بھی ٹائم لگتا ہے، وہ بھی اس کے ذوق کے مطابق، پیر و مرشد کے کرم کے مطابق وہ جیسا چلے گا تو اس طرح پھر اس میں ذات کی صفات آ جائیں گی۔ جب ذات کی صفات آ جائیں گی، جس کو کہتے ہیں مقام جبروت، مقام جبروت میں ذات کی صفات آ جائیں گی، اور اس کے آگے جو ہے پھر ان صفات کا اظہار ہوگا جسے لاہوت کہتے ہیں۔ تو لاہوت میں جو اللہ کی ذات کی صفات اس میں آ گئی تھیں، پھر ان کا اظہار بھی اس شخص سے ہوگا۔ تو یہ تو روح کے مقامات جو کئی دفعہ عرض ہوئے ہیں کہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت، پھر جبروت، پھر لاہوت، تو اس طرح وہ روح ترقی کرے گی پہچان کے بعد۔ جب اللہ کی پہچان ہو گئی تو اس نے ذات کو پہچان لیا، پھر آگے اس میں فنا ہونا ہے۔ فنا کیا ہونا ہے؟ صفات کا ہی فنا ہونا ہے کہ یہ بشری صفات، یہ ہماری خواہشات وغیرہ جو ہیں جو غلط طرف لے جاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو پھر ذات کی صفات اس میں آنا شروع ہو جائیں گی، اس کو کہتے ہیں مقام جبروت۔ تو وہ آگے جب لاہوت میں پہنچے گی روح تو پھر اس میں جو ذات کی صفات آئی ہیں ان کا اظہار بھی ہوگا۔ جس طرح مختصراً میں عرض کرتا ہوں، جیسے نبیوں کا کردار دیکھیں کہ دشمن پر غالب آ کر انتقام لینا یہ بشری صفت ہے۔ جس کی روح ابھی جس میں اللہ کی صفات نہیں آئیں تو وہ تو یہی کرے گا کہ دشمن پر غالب آئے گا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کو برباد کر دے گا۔ لیکن دیکھیں نبی جب غالب آتے رہے ہیں تو انہوں نے، جیسے یوسف علیہ السلام جب بادشاہ تھے، اپنے بھائیوں پر اب وہ غالب تھے تو انہوں نے وہ بچپن والا انتقام نہیں لیا، سب کو معاف فرما دیا۔ تو اب دیکھیں بعد میں وہ ان کے لیے دعا بھی کی، وہ بعد میں غیر مطلق نبی ہوئے سارے۔ اور خود نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جب مکہ فتح ہوا تو اب اپنے دشمنوں پہ غالب آ گئے تھے، تو پھر بھی آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہیں، غالب ہوتے ہوئے بھی اپنے دشمن سے، کافر سے نہ اس کا رزق بند کرتے ہیں، اس کو حکومتیں دے دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے۔ تو پھر جب اللہ کی صفات آ جائیں گی تو لاہوت میں جب روح پہنچے گی تو پھر اس سے بھی ان صفات کا اظہار بھی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں میں نے مختصراً اپنے الفاظ میں عرض کیا ہے۔ اب کتابوں سے معرفت پڑھ کر سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ بھائی مرشد کامل اختیار کرو، پھر قلبی ذکر سے قلب پاک ہوگا، تو اس طرح پھر یہ سفر آہستہ آہستہ طے ہوتا جائے گا۔ تو جب روح ذات میں گرے گی تو ذات کو پہچان لے گی، پھر وقت لگے گا کہ اس میں پھر ذات کی صفات بھی آ جائیں گی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، کہ بدل لو اپنی صفات کو میری صفات کے ساتھ، تو اللہ کی صفات اس وقت آئیں گی جب روح جبروت میں پہنچے گی، اور ان کا اظہار ہوگا جب لاہوت میں پہنچے گی۔ تو میرے بھائی جو بڑے بڑے فلسفے کی طرح بڑی بڑی کتابوں سے نوٹ کر کے سنا دیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح جو دوسرے مرید کو، سالک کو، عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے جو اللہ کی معرفت کو پہنچے۔ تو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔
ہمیں جو کچھ نصیب ہوا میں نے وہ عرض کر دیا۔ میرے بھائی آپ بھی اس طرح اللہ کی معرفت کو پہنچ سکتے ہیں، اور عارف اس کو ہی کہتے ہیں جس نے پہچان لیا ہے وہ عارف ہے، اور جو وہ پھر کلام کرتا ہے وہ عارفانہ کلام ہے۔ اللہ خوش رکھے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔